باز نہیں آئے، یہ اپنی عیاشی سے باز نہیں آئے، یہ اپنی مکاری سے باز نہیں آئے۔ اب تو ان کو ہلاکو خاں کے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔ پتہ چلا اے دھونی والو، جب گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب لوگ شراب کے عادی بن جاتے ہیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب لوگ زنا کے عادی بن جاتے ہیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے پہ ظلم زیادہ کرنے لگتے ہیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ زلزلے جو آتے ہیں، یہ بھوکمپ جو آتے ہیں، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، یہ لوگوں کی عیاشی کی وجہ سے آتے ہیں، یہ لوگوں کے گناہگاری کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزر جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی آرام سے گزر جائے، تو گناہوں سے توبہ کر لو۔ آج بھی مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی مؤذن پکار پکار کے کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن آج میری قوم کو دیکھو، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے رہیں گے، 10 منٹ نماز میں لگتے لیکن نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جائیں گے۔ یہ حال آج میری قوم کا ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان جو کہتے تھے لاک ڈاؤن میں کہ نماز مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے، اس وقت جب پابندی لگی ہوئی تھی، جو 2-4 نمازی اندر آ گئے، اس کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو امام کا حساب یہ کہہ کے کر دیا گیا کہ امام صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو مسجد کے اندر بلا کر کے نماز پڑھا دی اور ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اندر داخل نہیں کیا، یہ کہہ کے اماموں کا حساب کر دیا گیا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، وہ لاک ڈاؤن کا وقت تھا جس وقت تم سے جب نماز پہ پابندی لگائی گئی تھی، تب تم کہتے تھے کہ ہم مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ آج تو مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ آج مسجد کی صفیں پکار کے کہہ رہی ہے، کہاں ہے ہمارے اوپر کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے؟ آج مسجد کے در و دیوار پکار کے کہہ رہے ہیں، رمضان شریف میں آباد کرنے والوں کہاں چلے گئے؟ آؤ میرے در و دیوار کو آباد کرو۔ لیکن یہ میری قوم ہے کہ اپنی روا روی میں لگی ہوئی ہے۔ گھنٹوں کی فلمیں بیٹھ کر کے یہ نوجوان ایک جگہ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، 10 منٹ نماز میں لگتے لیکن نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ رمضان شریف کے مہینے میں گلیوں میں کھاتے پھر رہے ہیں، پھر رونا رویا جاتا ہے۔ مولانا صاحب پریشان بہت ہیں، حکومت بھی ظلم کر رہی ہے، لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا بھونی والوں، وہ پتا پیڑ سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، وہ گھاس کاٹ لی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ امام حسین کی قربانی کیا پیغام دیتی ہے، امام حسین کی شہادت کیا پیغام دیتی ہے؟ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم نے سوچا جلسوں میں آئے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول دیا تو تمہیں جنت مل جائے گی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو میرا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید نہ ہوتا۔ اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو بغداد کا غوث اعظم، جس کے پاس میں نمازوں کا بھی ثواب ہے، جس کے پاس روزوں کا بھی ثواب ہے، جس کے پاس حج و زکات کا بھی ثواب ہے، وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ نہ کہتا مولا میری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اگر میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ کسی نے رو کے پوچھا تھا کہ اس طرح رو کے اپنے رب کو منانے والے تو یہ کیوں کہہ رہا ہے قیامت میں اندھا کر کے اٹھانا؟ تو بغداد کا غوث اعظم کہتا ہے اس لیے تاکہ وہاں نبیین ہوں گے، وہاں صدیقین ہوں گے، وہاں شہداء ہوں گے، وہاں صالحین ہوں گے، وہاں اللہ کے پرہیزگار بندے ہوں گے۔ ان کے سامنے عبد القادر کیسے کھڑا ہوگا؟ عبد القادر کی شرمندگی کی وجہ سے نظریں جھک جائیں گی، اس لیے اللہ مجھے نابینا کر کے اٹھانا تاکہ ان کے سامنے مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لے گا، رضا بھی کوئی حساب نہیں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت ورث مقدس علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، چند دن کی یہ دنیا ہے اور یہ چھوڑ کر کے جانا ہے، چھوڑ کر کے جانا ہے یہ دنیا۔ کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، کبھی صحت پہ گھمنڈ آنے لگے تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، کبھی بیٹوں کی ملازمت اور نوکری پہ گھمنڈ آنے لگے تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرو۔ وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہیں، وہاں
وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ سرمائے والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ حسین و جمیل لیتے ہیں۔ وہ جو کبھی بلڈنگوں میں فخر کرتے تھے، آج منو مٹی کے نیچے لیٹ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ تمہارے پاس تو زندگی کی سانسیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اسی میں زیرو نکل آئے، اسی سوال میں فیل ہو گئے، تو اتنا یاد رکھنا میرے امام نے فرمایا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کریم مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن ہے، اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ فلمیں دیکھ کر کے آنکھیں اس لائق نہیں رہی، گندی تصویریں دیکھ کے آنکھیں اس لائق نہیں رہی، ارے غلط نظریں ڈال کر کے آنکھیں اس لائق نہیں رہی کہ وہاں اپنے نبی کا چہرہ دیکھے، وہاں امام حسین کے سامنے کھڑے ہو سکے، وہاں مولا علی کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ اس لیے ان آنکھوں کو پاکیزہ رکھو، وہاں امام حسین کا دیدار ہونا ہے، وہاں ہمارے نبی کا دیدار ہونا ہے، وہاں کربلا کے 72 حسینیوں کا دیدار ہونا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھو۔ میرا امام یہی پیغام دیتا ہے، کل تو دیدار کا دن ہے، اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ، عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے۔ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ایک پیغام لے کے جاؤ۔ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہنسی مذاق کے طور پہ تھوڑی دیر مزہ لیا اور اپنے گھر چلے گئے، بڑی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ دروازے بھیک کی طرح پیسہ مانگ کر کے تب کہیں جا کے اتنا بڑا جلسہ سجایا جاتا ہے۔ ان جلسوں کو ہنسی مذاق کے طور پہ نہ لے جاؤ، کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو جلسوں سے۔ جلسے کس لیے ہوتے ہیں؟ جب مسجد کا شکم نمازیوں کی غذا سے خالی ہو جاتا ہے تو نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کرانے کے لیے جلسے ہوتے ہیں۔ جب لوگ روزوں سے دور بھاگنے لگے تو روزوں کی فضیلت بتانے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ جب لوگ مالی کے نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کریں تو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ زکوٰۃ نہ دینے میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ تہذیب کی ذات کو سنوارنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، بڑی محنت سے بڑا قیمت بڑی پریشانیوں کے بعد پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اس لیے اس پیسے کو اپنی ایسی جگہ پہ لگاؤ تاکہ قوم کو فائدہ ہو، تاکہ قوم کچھ پیغام لے کر کے جائے۔ آؤ میں آپ کو امام حسین کی شہادت سے کیا پیغام ملتا ہے وہ پیغام آج میں آپ کے سامنے دوں گا، بس آپ میری طرف توجہ رکھیے گا۔ تو گناہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دیکھو بغداد کو تباہ کر دیا ہلاکو خان نے، بغداد کو برباد کر دیا ہلاکو خان نے۔ وہ بغداد کی سرزمین جس کے اوپر ہلاکو خان نے ایسا مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ اور لال رہا، اور جب سرخی ختم ہوئی تو کتابوں کی سیاہی دریائے دجلہ میں نظر آنے لگی۔ وہ ہمارے اکابر جنہوں نے کتابیں لکھی تھی، اور اس وقت کی کتابیں آج کی طرح کمپیوٹرائز کتابیں نہیں تھی جو کمپیوٹر سے بڑا جلدی کتابیں لکھ کر کے سامنے قوم کے آ جاتی ہیں، ہاتھ لکڑی والے قدم سے دبات میں ڈبو کر کے کتابیں لکھی جاتی تھی۔ بڑی محنت کئی سال لگ جاتے تھے ایک کتاب لکھنے میں، وہ ساری کتابیں دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی گئی۔ ایسا قتل عام ہوا مسلمانوں کا کہ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا۔ بتاؤ کیا یہ حادثہ آج مسلمانوں کو یاد ہے؟ کیا یہ واقعہ مسلمانوں کو یاد ہے؟ قوم نے بھلا دیا میری اتنا بڑا واقعہ۔ آج نہ مجھے اسپین کرناٹا کا واقعہ یاد ہے، نہ مجھے بغداد کی تباہی کا واقعہ یاد ہے۔ ارے دور کیوں جاتے ہو؟ یہی کانپور میں تمہیں لے کر کے چل رہا ہوں۔ یہی کانپور کی سرزمین پر ایک مسجد ہے جسے شہیدوں والی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، مسلمان مسجد بنانے کے لیے آگے بڑھے، تو مسلمانوں کو چاروں طرف سے انگریزوں نے گھیر کے کہا ہم مسجد نہیں بنانے دیں گے۔ آج بھی کانپور میں چلے جاؤ، شہیدوں والی مسجد کے نام سے آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ انگریزوں نے کہا
مسجد نہیں بنانے دیں گے۔ تو مسلمان بولے ہم بنائیں گے، انگریز بولے ہم روکیں گے، مسلمان بولے تم روک کے دکھاؤ۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ان کے اوپر انگریز گولی نہیں چلائیں گے، ان بچوں کو انگریز نہیں ماریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کو اینٹیں لے جا کر کے مسجد کی بنیاد پہ رکھ رہے تھے۔ چاروں طرف سے انگریزوں نے 17 راؤنڈ گولی چلائی تھی، جتنے بچے تھے وہی شہید ہو گئے۔ آج بھی وہ مسجد کانپور میں بنی ہوئی ہے۔ کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی آہیں نکلی ہوں گی۔ کیا یہ واقعہ آج میری قوم کو یاد ہے؟ بھلا دیا میری قوم نے یہ واقعہ، فراموش کر دیا میری قوم نے یہ واقعہ، آج بھول گئی میری قوم یہ واقعہ۔ آج نہ مجھے کرناٹک کا واقعہ یاد ہے، نہ مجھے بغداد کی تباہی کا واقعہ یاد ہے، نہ مجھے کانپور میں بچوں کے شہید ہونے کا واقعہ یاد ہے۔ ارے دور کیوں جاتے ہو؟ ابھی اب تو موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ابھی برما میں کیا ہوا تھا، کیسا مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، کیسا مسلمانوں کو کاٹا گیا تھا، کیسا مسلمانوں کو جلایا گیا تھا، یہ تو ہر موبائل پہ بھی خبریں آئی تھی۔ آج یہ واقعہ کیا میری قوم کو یاد ہے؟ بھلا دیا میری قوم نے، فراموش کر دیا میری قوم نے۔ آج میں کرناٹک کا واقعہ بھول گیا، آج میں بغداد کی تباہی کا واقعہ بھول گیا، آج میں کانپور کے بچوں کے شہید ہونے کا واقعہ بھول گیا، آج میں برما میں مسلمانوں کے قتل عام کو بھول گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کربلا کا واقعہ میں آج تک کیوں نہیں بھول پایا؟ آج تک ہم کربلا کو کیوں نہیں بھول پائے؟ چھوٹے سے بچے سے پوچھو کربلا میں کیا ہوا تھا، سینہ تان کے کہے گا کربلا میں نواسہ رسول امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، یزید نے امام حسین کو شہید کروایا تھا۔ اتنے بڑے بڑے حادثے ہم بھول گئے، لیکن کربلا کو کیوں نہیں آج تک ہم بھولے؟ تو سنو پیارے مسلمانوں، جان جب اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے، یہ جملہ نوٹ کر لینا، اور اگر پسند آئے تو خاموش نہیں رہنا ہے۔ جان جب اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے، اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی آئین و قانون کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، تو وہ جب تک قانون رہتا ہے اس شخصیت کا نام رہتا ہے، جب تک وہ آئین رہتا ہے تب تک اس شخصیت کا نام رہتا ہے۔ ارے بھونی والوں کان کھول کر کے سن لو، کربلا کا واقعہ آج تک اس لیے یاد ہے کہ امام حسین نے جان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ اسلام کی عظمت کے لیے دی تھی، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے دی تھی۔ جب تک اسلام رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک قرآن رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا۔ ارے جب تک مسجد سے اذان کی آواز آتی رہے گی حسین کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک منبر سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا۔ ارے جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو جس نے مسیحا کر دیا، اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے ان کا الگ انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر سبھی کو ناز ہے۔